السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی نیوز ریویو سنگت ماں احمد میزبان فیاض نائچ. ناظرین، احتساب کے حوالے سے ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے حوالے سے جا تحریک انصاف کی حکومت جو سلوگن رہا ہے ان حوالے سے ب فیصلہ ایک سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی مٹی شہریت کے حوالے سے سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل شیخ پارا داخل کل کیس ہو جن میں چو ویو تو ان کے نااہل قرار نہ وجے، عدالت سبوری ان کے بدھن جو قرار نہ ڈیندے انہی پٹیشن کے خارج کر چھڈیو ہے. بے طرف لنڈن کے اندر ہویو شہباز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے جو کیسز ہویا ان حوالے سے دعویٰ ہے نون لیگ جی تو انہوں کے جو ہے اتنے کلیئر کیا ویو تو کہیں بھی قسم کی منی لانڈرنگ یا کہیں بھی قسم کی اڑی ارریگولرٹی شہباز شریف یا ان کی فیملی کے کہیں ممبر نہ کئی ہے. مجموعی طور پہ ملک کے اندر احتساب جو نظام ان بنی فیصلن کی اہمیت نون لیگ کے لیے یہ فیصلو ہے وہ کترو اہمیت رکھے تو ان سارے معاملے تے گفتگو کناسوں. ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں ملک جا سینئر صحافی نامور تجزیہ نگار جناب شاہین قریشی صاحب. قریشی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فیاض نائچ صاحب. قریشی صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ دو فیصلے آئے ہیں، ایک سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے حوالے سے، ایک نون لیگ کے حوالے سے، اور یہ وہ دونوں جماعتیں ہیں جو جب سے 2018 کی حکومت آئی ہے تب سے نواز شریف، آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ اور ان کی پارٹی کے رہنما ابھی تک خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور یہ مریم صاحبہ وہ تو آہستہ آہستہ کر کے سب باہر آ گئے ہیں، لیکن اور خواجہ آصف سے لے کر رانا ثناء اللہ سے لے کر خواجہ سعد رفیق تک وہ سب باہر آ گئے، لیکن خورشید شاہ صاحب ابھی بھی اندر ہیں. لیکن یہ فیصلے دو آئے ہیں، ایک لندن کی طرف کی عدالت میں آیا ہے، ایک یہاں ہماری عدالتوں نے کیا ہے، ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے، ایک نون لیگ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان دونوں پارٹیوں پر ایک پریشر تھا وہ کچھ ریلیز ہوگا ان فیصلوں سے؟ اصل میں جو ہے میرا خیال ہے کہ جہاں تک سندھ کا جو ہے یہ فیصلہ کہ بھئی مراد علی شاہ صاحب کو جو ہے انہوں نے وہ نہیں اس میں نااہل قرار دیا. ایکچولی مطلب ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں کوئی ایسی کیا سبسٹینشل نااہلیت کی بات تھی مجھے ذاتی طور پہ آن دی فیس آف اٹ نظر نہیں آئی، جو کورٹ کو بھی نظر نہیں آئی. لیکن اس پہ بھی میں ایک رائے دوں گا کہ جو آج کی اس سے پہلے سندھ کی جو ہائی کورٹ تھی اس کا طرز عمل اور جو آج کی پاکستان کی سپریم عدالتیں ہیں ان کے اوپر ماہر آئین ساز، قانون ساز اعتزاز احسن کہ جس طرح کی کامنٹری ہو رہی ہے کہ بھئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین سے بالاتر ہے، اس طرح کے ریمارکس دے دینا کہ وہ عدالتی کسی پیرامیٹر میں دائرہ کار میں آتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ڈسکریڈٹ کر جاتے ہیں کہ فلانا بڑا مایوس کن ہے، فلانا اس طرح ہے. تو عدالتی معاملات بھی اس وقت قومی سطح پر زیر بحث ہیں کہ کریڈیبلٹی آف جوڈیشری کیا ہے، کریڈیبلٹی آف جو ہے یہ اپنا اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. اور دوسرا آپ نے جو کیس بتایا ہے کہ بھئی شہباز فیملی میں ان کے سلمان شہباز اور شہباز شریف کے بارے میں جو وہاں پہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے حوالے سے وہاں کی عدالتوں کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور جس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بھئی ظاہر ہے انہیں نظر نہیں آئی ہے. اور اس کے اوپر حکومت کے جو حکمران ہیں اکبر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر جاری جو کیسز ہیں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہے، اور انہوں نے جو جن رپورٹس پر جو ہے وہ اقدام کیا تھا، جو پروسیڈنگ کی تھی اس کا تعلق اس سے نہیں بنتا. تو ان دو صورتوں میں میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنے سادہ سوالات نہیں رہے، کیونکہ پاکستان کے اندر احتساب کا عمل بھی جو ہے وہ اتنے بڑے کویشچن مارک کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، جسٹس باقر وغیرہ، اور جس طرح سعد رفیق کا کیس تھا اس کے اوپر جب ضمانت دیتے ہوئے اتنے بڑے کامنٹ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے احتساب بیورو کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ کہا گیا ہے اور فیصلوں میں کہا گیا ہے، کامنٹری بھی کی گئی ہے. اور اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ اب واٹ نیکسٹ،
کہ وہ ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کے لیے ایک پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ اس پیرامیٹر میں دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے یا اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہ کی جائے اور میننگ فل مشاورت نہ کی جائے، کنسلٹیشن نہ کی جائے. تو اس ملک کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کوشچن تو بڑا ویلڈ ہے کہ آپ نے دونوں آئینی مطلب قانونی معاملات کورٹس کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے اور نااہلی کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، لیکن سارے سوالات کے اوپر اتنے سنگین کوشچن مارک ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ تو احتساب کا معاملہ کریڈیبل ہے، کیونکہ پاکستان کی جب سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر کامنٹری کر رہی ہیں، اور ایون ان کیسز سے پہلے جو کہ ضمانتوں کے اوپر جو ہیں کامنٹس اور ریمارکس اور فیصلوں میں ان کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے بھی جب یہ پاناما ہو رہا تھا اس وقت بھی جب سوشل میڈیا پہ نیب کی ڈیڈ باڈیز کے جو ہیں ویژول لگے تھے، تو جبکہ جج بھی جبکہ چیف جسٹس بھی یہ کہتے تھے کہ نیب جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تو نیب کا جہاں تک ذکر ہے، جہاں اس طرح کے پاکستان کے اندر احتساب کی ٹرانسپیرنسی کا سوال ہے، یہ تو بالکل عوامی سطح پر بھی اسے پذیرائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اتنا کرپٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکمران جماعت جو ہے وہ ضمنی الیکشن بھی ہار جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس پر اتنی میڈیا کی تشہیر، اتنے کیسز کی تشہیر کا اثر اگر ہو اور عوام یہ سمجھیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہے اور اس کو رکنا چاہیے، تو ان پارٹیوں کو، اپوزیشن کی پارٹیوں کو لیکن ایک بات تو ہے کہ اس وقت جو لوگ اپنا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بارے میں نون لیگ نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ جیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جیت کا اعلان کیا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ جیتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے ہیں، کہیں پہ ہم پہلے نمبر پہ، کہیں پہ ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن ہے ان کنٹونمنٹ بورڈ کی لوکل گورنمنٹ باڈیز کی جو الیکشنز ہوئی ہیں ان کے بارے میں. اس مرتبہ الزامات نہیں لگے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ یہ ہوا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آیا اس مرتبہ. درست ہے، یہ فیاض صاحب آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے پاکستان کے جو ہے کنٹونمنٹ کے علاقوں میں الیکشن ہوئے ہیں، اس میں اس طرح کی شکایات، کوئی دھینگا بشتی، کوئی ڈبے اٹھانے یا کاؤنٹنگ میں کوئی اختلافات یا رزلٹ لیٹ ہونے کے معاملات نہیں آئے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جانا چاہیں وہ رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک ثبوت ہے کہ اس میں ای وی ایم کی یا الیکٹرانک مشین کی اس صورت میں ضرورت نہیں پیش آتی کہ یعنی ای وی ایم کے بغیر بھی ایک غیر متنازع الیکشن نتائج آ سکتے ہیں، چاہے وہ ہمہ گیر طور پہ ملک گیر نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر میں لاہور کی آپ کو مثال دوں تو اس کے اندر وہاں پر وہ حلقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حلقہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈی ایچ اے کے اور پوش علاقے کے، جس طرح آپ کا کراچی کا ہے عارف الوی صاحب کا اور زیدی صاحب وغیرہ کے جو حلقے ہیں، اسی طرح کا ایلیٹ اور پریولیج کلاس کے وہ حلقے تھے جہاں ان کے لیے بہرحال پذیرائی کی گنجائش بھی تھی. اور جس طرح کے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ جہاں سے جنم لیا تھا پی ٹی آئی نے کنٹونمنٹ کے ایریا میں، وہاں پہ دفن ہونے کے اشارے بھی وہ اپنے دعوے کرتے ہیں کہ وہاں انہیں تدفین کر دی گئی ہے. اس لیے کہ لاہور کنٹونمنٹ کے جو ہیں وہاں پہ بھی جو ہے سعد رفیق کے ذریعے نون لیگ نے بالادستی لی ہے، ثابت کی ہے، اور وہاں پہ بھی کوئی پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا گین کیا ہے کراچی کنٹونمنٹ ایریا میں بھی. باقی یہ جو شہباز شریف صاحب کو آپ نے کوٹ کیا، کسی زمانے میں انہی کنٹونمنٹ سے، انہی اس میں سے کوئی جنرل جیلانی کا نام کا حوالہ دیا جاتا تھا، جہاں سے خود جو ہے وہ شریف فیملی اور میاں نواز شریف صاحب کس طرح آئے ہیں. یہ تو ہماری تاریخ کے بہت لمبے داستان ہیں شاہین قریشی صاحب. دردناک داستان ہے جی. کل حسن اقبال صاحب بھی تسلیم کر رہے تھے جب ان کو کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے آر او کے رزلٹ سے پہلے بھی جو باتیں ہوتی تھیں اور اس سے پہلے بھی جو سپریم کورٹوں میں کیس گئے اور آئی ڈی آئی بنی اور پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوئی، یہاں تک کہ خود نون لیگ کا وجود جو ہے وہ جدیدو لیگ توڑنے سے جو ہے جڑا ہوا ہے کہ جب ضیاء الحق کو
ان کا جنیوا ٹاکس کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ آف افغان ایشو نہیں تسلیم تھی، تو وہ باہر سے آ رہے تھے، تو اسی دوران میں فیصلہ کیا گیا کہ میں چیزوں کو ہٹاؤں گا. تو نواز شریف اسلام آباد گئے اور وہاں اجلاس کیا، اور وہ جنی جو لیگ جو ہے نون لیگ میں کنورٹ ہو گئی. یہ تاریخ ہے. اور اسی طرح کی یہ تاریخ ہے کہ یہاں پر جو ہیں وہ جو ہیں وہ گل کون صاحب تھے ISI والے، جن کا وہ سپریم کورٹ میں حمید گل صاحب، حمید گل صاحب، یہ لوگوں نے جس طرح IDI بنائی، جس طرح فنڈ جو ہیں بے مہران بینکوں سے لے کر دیے گئے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا سیاہ باب ہے کہ جس سے کوئی بھی آدمی منہ نہیں موڑ سکتا. اور احسن اقبال کل اس چیز پہ اعتراف کر رہے تھے کہ ہاں یہ بھی بات ہے لیکن دوسروں نے بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پل کر جوان ہوئی ہے، اور بلا شبہ وہ ایک لاڈلی سیاسی جماعت رہی ہے جب تک کہ اب جو ہے وہ اپنا کیا نیا بیبی پیدا ہو گیا جو لاڈلا. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا جو پنجاب ہے، جی اس وقت کا جو پنجاب ہے وہ ایک جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مبینہ طور پر جس کو کہا جائے، وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی پیداوار ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے یاد ہے اپنا چودھری نثار علی خان نے کہا تھا جب جنرل پاشا ریٹائر ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ایک پارٹی سیاسی طور پر یتیم ہو گئی. تو پنجاب تو سارا محور اور مرکز ان دو پارٹیوں کا بنا ہوا ہے. تو اب سیاست تو ادھر سے یا ادھر سے دونوں طرف سے تو ایک ہی طرح کے پلیئر ہیں جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے دائی نہیں ہیں. وہ تو ظاہر ہے اس طرح کے ہیں، کیونکہ آخری دور تک جو پارلیمنٹ کی قدر کروائی تھی میاں نواز شریف کا جو تیسرا دور تھا، وہ پارلیمنٹ میں آتے بھی نہیں تھے. وہ کابینہ کے اجلاسوں کے فیصلے وہ 2-4 وزیروں کے علاوہ کس سے کیبنٹ میں ہوتے تھے، تو وہ 2-4 وزیروں کے علاوہ اس کے پاس رسائی کسی کی نہیں ہوتی تھی. تو ایسی صورتحال میں کیا مطلب ہے؟ اگر پنجاب جہاں سے جو پارٹی جیتے گی تو جائے گی پاکستان کے اندر ایک وفاقی حکومت بنانے کے لیے، اگر اس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ دونوں پارٹیاں جو جمہوریت پارلیمنٹ اور اس پہ ان کا یقین بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا میسیج کیا جاتا ہے؟ نہیں فیاض صاحب، آپ کی یہ بات بالکل تکلیف کے ساتھ جو ہے درست ہے، کہ مطلب ہے کہ وہ ایک صوبہ جو اپنی آبادی کے بنیاد پر 60% پلس آنے کے بعد وفاقی مرکزی حکومت کی تشکیل کا سبب بنتا ہے، وہاں کی دو اس وقت کی جو بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں اعداد و شمار کے حساب سے، عددی لحاظ سے، وہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون سازی اور عوام کی جو ہے کوئی شمولیت اور انکلوسیونیس کی جو ہے کوئی بات نہیں کرتی ہیں. 100% آپ نے درست کی ہے کہ یہ صرف جیلانی کی پارٹی نہیں ہے. جیلانی کے بعد اس کی ٹرانسفارمیشن ٹریڈ کلاس سے ہوئی ہے. یہ تاجروں کی چیمبر کلاس کی پارٹی تھی، جس کے اندر بعد میں ریئل اسٹیٹ کا جب پیسہ اور بوم آیا، وہ طبقہ بھی اسٹرانگ تھا، وہ آ گیا. اسی طرح سے دوسری جانب سے PTI کے اندر بھی وہی الیکٹیبل جو ہیں انڈکٹ کیے گئے، اور پنجاب کی جو سیاست ہے وہ تکڑے لوگ، طاقتور لوگ، الیکٹیبل لوگ، چاہے وہ تاجر کلاس ہو، چاہے وہ جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیٹسٹ کلاس ہو، وہ آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بدقسمتی سے پاکستان کی پارلیمنٹ کی وہ حیثیت نہیں رہی. جب یہ عمران صاحب جو ہیں دھرنے دے رہے تھے اور 2014 میں، تو اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ کی کوئی وہ تکریم نہیں کرتے تھے، سپریم کورٹ پہ بھی کپڑے ٹانگتے تھے اور حملہ آور ہوتے تھے اداروں کے اوپر. یہی صورتحال اگر اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھیں تو سپریم کورٹ پہ نون لیگ بھی حملے کرتی تھی، لیکن اپنے جو یہ دھرنے والے دور میں بھی اگرچہ پیپلز پارٹی نے کنٹینیوٹی کو اور 5 سالہ مدت کے حوالے سے ان کا ساتھ دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے کہ اس میں بھی پارلیمنٹ کو وہ تقویت اور وہ تکریم نہیں دی گئی. اور اسی طرح کابینہ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کوئی ایسی پالیسی سازی ہو رہی ہو جس کے اندر منتخب نمائندے اپنے جو ہیں سربراہان جو ہے نواز شریف وغیرہ کو بتائیں کہ عوام کیا تبدیلیاں چاہتی ہے یا کس طرح کی پالیسیز چاہتی ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جہاں اکثریتی جو ہیں MNA حضرات آتے ہیں،
یہاں دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کا جو ہے بگل کیسے بجے گا، چونکہ یہاں بتدریج جو ہوا تھا کہ ایک دور تھا کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور میں بھی اور 88 میں بھی اگر آپ دیکھیے تو محترمہ شہید بے نظیر کے دور میں بھی یہاں لاہور جیسے شہر میں جو ہے سلمان تاثیر اور اعتزاز احسن اور یہ لوگ سیٹیں لیتے تھے. اس کے بعد جو لیکن سر پیپلز پارٹی کو تو 13 کے الیکشن میں بالکل بلاک کیا گیا کہ آپ پنجاب کے اندر نہ کیمپین چلا سکتے ہیں نہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو ہے وہ 8 کی حکومت کے اندر اپنا سلمان تاثیر صاحب کو شہید کیا گیا، جو ہمارے بھٹی صاحب تھے اپنا جو وفاقی وزیر تھے شہباز بھٹی صاحب کو شہید کر دیا گیا. وہاں پہ جو ماحول بنایا گیا ٹیرر کا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے، اور پھر 13 کے اندر تو ان کو کیمپین ہی نہیں کرنے دی گئی. تو وہاں سے تو ان کو ایسا کیا گیا کہ دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا. ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت اچانک ختم ہو گئی، یا پیپلز پارٹی کا جو حکومت کا دور تھا اگر وہ 13 کے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دیتے تو شاید رزلٹ 13 کے اور 18 کے اس طرح نہ ہوتے جس طرح کے ان کی مرضی کے مطابق آئے. درست بات کہہ رہے ہیں. اس میں فیاض صاحب ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ وہ ضروری تھا کہ ان کو جھٹکے دیے گئے، اور اس دفعہ جو کہا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو، ہمیں بڑے وثوق سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس دفعہ جو ہے دھماکوں کی بات نہیں کی گئی تھی جو محترمہ شہید کے دور میں کی گئی تھی، راکٹ لانچر کی بات کر کے میسیجنگ ہوئی تھی کہ اس دفعہ ٹیررسٹوں کا پلان سٹیج کو ہٹ کرنے کا ہے. جس کے بعد بڑا سوچ و بچار کے بعد آصف زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایسا دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ کہ ابھی جو ہے اس طرح ان کو بھی موقع دیتے ہیں تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائے، چونکہ یہ وہ پتے دیکھ چکے تھے کہ کس طرح لگ چکے ہیں. نہ صرف یہ کہ جنوبی پنجاب سے الیکٹیبل پی ٹی آئی میں دیے جا رہے تھے، بلکہ خود پیپلز پارٹی کے یہ جو چند وغیرہ افضل چند، ندیم افضل چند، اور یہ ادھر گجرانوالہ کے جو دوسرے گوندل صاحبان ہیں، یہ الیکٹیبل لوگ دوبارہ نکال کر کے ایون میں یہ فردوس ہاشمی کمان وغیرہ یہ سینٹرل پنجاب سے بھی اور ادھر سے جنوبی پنجاب سے بھی الیکٹیبل نون لیگ اس میں پی ٹی آئی میں ڈالے گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کا منظرنامہ اب جو جہاں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں سندھ کے اندر کافی تجزیہ نگار اس کو لیتے ہیں کہ اب پنجاب سے آواز اٹھ رہی ہے، ووٹ کو عزت دینے کی بات ہو رہی ہے، پنجاب کا مڈل کلاس جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ میں آ گیا ہے، وہ پرو ڈیموکریسی موڈ میں آ گیا ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں لیکن نتیجے کے طور پر اس کی جو لیڈرشپ اینڈ آخر میں جو میں اسے اتفاق نہیں کرتا فیاض صاحب. جی فرمائیے. جی وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے. مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پہلی حقیقت یہ ضرور ہے کہ پہلی بار جو ہے پنجاب کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک فضا بنی جس کا سیفسٹ جو ہے یہ نعرہ ہوتا تھا کہ جتنے ادارے ہیں اپنے آئینی دائرہ کار کو تجاوز نہ کریں اور اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کر چلیں. خاص طور پر اس کے اندر ٹارگٹ جو تھا الیکشن تھا اور حکومتوں کا چلنا اور حکومتوں کا آزادی سے کام کرنا. اب اس کے اوپر خاص طور پہ نواز شریف کی جو پیناما کی حکومت کے بعد یہ بتدریج بڑھتا گیا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر سیاسی قوتیں پاکستان کے اندر جو ہے اس سیاسی مداخلت کے اوپر بہرحال آواز اٹھا رہی تھیں. لیکن جب پنجاب سے یہ آواز نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بنیاد پر بنی تو اس کو پنجاب کے اندر ایک پذیرائی ملی، اور جب پی ڈی ایم تشکیل دی گئی ایک نقطے پر کہ اس کے اندر آئینی دائرہ کار کے اندر تمام ادارے رہیں گے، اس کو بڑی پذیرائی ملی اور یہاں پر یہ پاپولر نعرہ بنا اور اس کو عوامی جو ہے سپورٹ تھی. لیکن دو نقطۂ نظر اس میں دیے جاتے ہیں کہ شروع کے اندر تو انہوں نے نواز شریف صاحب پھر وہاں سے وہ اپنا نکلے بہاولپور سے ہمارے کستوری صاحب، اور وہ جا کے شہباز شریف سے ملے، اور پھر جو ہے وہ ایک جو ہے معاملات آگے بڑھے. وہ بہاولپور کے جو ملے تھے وہ شباب ملی والے جو ہیں درانی صاحب کستوری صاحب نہیں، درانی صاحب. جی درانی صاحب. درانی صاحب نکلے اور پھر وہ وہاں پہ پہنچے، اور پھر معاملات جو تھے وہ ووٹ کو عزت دو والا جو ببل تھا وہ پھر سکڑتا گیا، اور پھر شہباز شریف باہر آ گئے، اور پھر آ کے اس نے اسرٹ کی پوزیشن، اور پھر انٹرویو بھی دے ڈالا، اور اس انٹرویو پہ بھائی جان کا ریئیکشن بھی آ گیا. لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رہا کہ لیڈرشپ کا رول جو تھا
جو اپنا کشمیر اور وہاں کی الیکشنز کے گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو لیڈنگ رول مریم بی بی کا تھا، یا پی ڈی ایم جب بنا تھا تو شروعاتی دنوں میں جو اس کا جو رول تھا گجرانوالہ سے لے کر کراچی تک، اور تو وہ ہمیں پھر پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئیں اور شہباز شریف صاحب آ گئے۔ جی میں اس پہ ضرور ایک پیاسا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے میڈیا کو دیکھا ہے اس کے اندر جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک اینگل کم ہی میں نے دیکھا ہے کہ اس کی کیا عوامل ہیں، کہ کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ تھی کہ اس کے اندر جرنیلوں کے نام لینے والے جو ہیں ماں باپ بیٹی وہ ایک جگہ پہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کے پازز آتے ہیں، ان کے گیپس آتے ہیں خاموشی کے، اور پی ڈی ایم کو جس طرح ایک طرح سے توڑا گیا کہ جبکہ ان کے 26 نکات کے اندر ساری چیزیں طے تھیں، کرونالوجیکل آرڈر میں تھیں کہ کس طرح لانگ مارچ ہوگا اور اگر بوقت ضرورت استعفے دینے پڑے تو استعفے دے دیے جائیں گے، لیکن اس سارے کو توڑا گیا کہ بھئی پنجاب کے اندر اس سوچ کو اور جو ہے ووٹ کی عزت کے سمبولک ٹریٹمنٹ میں اداروں کو اپنی اپنے دائرہ کار میں رہنے کی جو سیاسی بات آگے بڑھ رہی ہے اسے روکا گیا۔ بلا شبہ اس میں جیل میں جا کے درانی صاحب کی ملاقاتوں کی بھی بات ہوگی اور دیگر بھی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو آج کھل کر تضاد سامنے آیا ہے اس میں مریم اور جو ہیں وہ نواز شریف بھی شامل ہیں، کیونکہ کل بھی ایک بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں 3 شیڈ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ یہ سٹانس لیتی ہے کہ وہ کمپرومائزنگ نہیں ہے، اور نواز شریف اب یہ لیتے ہیں کہ 2 کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن پہ کوئی بات نہیں کرتے، 2 افراد کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو چھوٹے کو یہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت بنے تو سچویشن پہ فیصلہ کر لیں، جبکہ اوپنلی جو شہباز شریف ہیں وہ مصالحت کی بات لے کر اس لیے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو چل رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے یہ مریم نواز جو ہیں پیپلز پارٹی کی اس کال پر کہ آئیے عثمان بزدار کو ہلاتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی عمل کرتے ہیں تو ہم پر اوفینسو رک جائے گا ان کا، وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ بھئی انہیں یہ معلوم ہے کہ کل کوئی اسٹیبلشمنٹ انہی کے کوئی 20-25 دانے کم نہ کر کے دکھا دے۔ میں ذاتی طور پہ ایک سیاست کو جہاں تک ایک جمہوری سوچ کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل ہونا چاہیے، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اگر 20-25 دانے کم بھی کر دے گی نون لیگ کے، بہرحال اس کے اندر بہتری یہ ہوگی کہ کل کو اسٹیبلشمنٹ کا فردر رول ری ڈیفائن ہوگا، جس کو وہ قمر زمان قاہرہ بالکل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی اعداد و شمار سے ثابت نہیں کرنا، اصل میں سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی عمل کرے اور وہ حالات عوام کے سامنے سے اچھا ایک اور چیز شاہین قریشی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آج کے اس نشست میں ڈسکس کروں، یہ پاکستان کی سیاست میں ویڈیوز کا رول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس سے پہلے اپنا جو فیصلے آئے جج ارشد ملک کی ویڈیو چلی، پھر جو ہمارے اپنا یہ الیکشن ہو رہے تھے اپنا اس وقت جو ہے وہ گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو چلی، اور یہ جو ہمارے چیف ہیں اپنا نیب کے چیف ہیں ان کی ویڈیو چلی۔ یہ ویڈیو گردی، ویڈیو بازی، یہ سارا چکر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اچانک کب کس وقت کس کی ویڈیو آ جاتی ہے؟ یہ سارا کوئی ایک میکینزم ہے یا یہ ایک کلچر بن گیا ہماری سیاست کا، یا اس کے علاوہ آپ اس کو کسی دوسرے زاویے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو پوری تاریخ آپ دیکھتے ہیں اور ایون کولڈ وار کی بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی یہ اسپائی جو ہیں معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر اس وقت کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی، لیکن فائلیں رکھی جاتی تھیں، آڈیو ویڈیو بنائے جاتے تھے، کیونکہ اسپائی ایجنسیز کا کام یہی ہوتا ہے جو اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا کہ دیگر ممالک میں بھی لوگوں کو نقصان اور ہارم پہنچایا گیا، یہ اس کی پاکستان میں بھی مثالیں اور تذکرہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم دیکھیں اگر لیٹسٹ میں 30-40 سال میں، تو جسٹس قیوم کے دور میں نون لیگ نے جب کیا، جب وہ ان کے پارٹ اینڈ پارسل ہوتے تھے، تو جب دیکھیے آڈیو کیسٹ آئی تھی اور ایک ساتھ جو ہے آڈیو کیسٹ لے جا کر انہوں نے وہ دیا کہ جسٹس قیوم نے کس طرح سزا جو ہے دینے کا فیصلہ کیا اور سیف الرحمان نے کیا بات کی، شہباز شریف کا کیا رول تھا، اور اس کے بعد جو ہے محترم کو کس طرح سزا دینا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی
ایک آدمی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے انتہائی کور کے اندر پہنچ گیا جب وہ کیسٹ لے کے پہنچا, اور یہاں تک کہ وہ صاحب جو ہیں بی بی پر جب حملہ ہوا اس وقت تک اتنے کلوز سیکیورٹی سرکل میں چلے گئے ایک کیسٹ کی بنیاد پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آڈیو ہوتی تھی, اب ویڈیوز آ گئیں, کیونکہ کیمروں کے اندر, ٹیلی فونوں کے اندر, سی سی ٹی وی کے اندر اب ٹیکنالوجی اتنی ایک جو ہے عام کموڈیٹی بن گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہے. لوگوں نے گھروں میں 20,000 روپے 30,000 کا گلی محلے میں جو ہے سی سی ٹی وی بھی لگایا ہوا ہے اور موبائل فون کے اندر بھی کیمرہ ہے. لیکن یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل جو ہے عام ٹویسٹنگ کے لیے ہو رہا ہے کہ تمام لوگوں کے معاملات کو فائلوں میں رکھ لیا جاتا ہے, ٹیمپٹیشن دے کے رکھ لیا جاتا ہے کہ مجھے پلاٹ آفر کر دی جائے, مجھے کوئی کمرشل پلاٹ آفر کر دی جائے, یا میں کوئی زرعی ڈیل کروں, کوئی رقبہ خریدنے لگوں تو وہ بنا کر رکھ لیا جائے تاکہ جب میری طبیعت درست کرنا مقصود ہو تو مجھے وہ ڈوز دے دی جائے. یہ پرابلم جو ہے ہم روس کے اندر بھی دیکھتے ہیں, تاریخ کے اندر جو بڑا مشہور ہوتا تھا کہ ریشمی رومال لہرا دیتے تھے. تو یہ ایک عالمی سطح کے اوپر جو ہے اسپائی ایجنسیز کا کام تھا جس کا بدقسمتی سے اب سیاسی انسٹیٹیوشن کے اندر عمل دخل اور پذیرائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہی نتیجہ ہے کہ یہ جو ہم کل کی پرسوں کی ویڈیوز کی باتیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو بیفور ریلیزنگ اینی ویڈیو چپ کرا دیا جاتا ہے, وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں اور وہ اسی طرح کے فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح نیریٹو بدلنا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح کی سیاسی وابستگی اور لائلٹی کو جو ہے ان کے موڑا جاتا ہے کہ جو جس طرح بھی بات کرے. یہ نہ صرف یہ ہے کہ سول بیوروکریسی میں بھی ہے, یہ سیاست میں بھی ہے, یہ عدالت میں بھی ہے. ہم دیکھ چکے ہیں ارشد ملک کا کیس بدقسمتی سے. لیکن اب جو اس وقت جو ویڈیو چل رہی ہے وہ صاحب تو کافی کلوز سمجھے جاتے تھے, وہ تو ان کو تو دیکھا گیا وہاں ملاقاتیں ان کی خفیہ ہوتی رہیں. نہیں, وہ تو پھر آئی ایس پی آر نے وضاحت کی تھی جب وہ انکار کرتے تھے کہ یہ ویڈیو کی ہم بات کر رہے ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, ساری پاکستان کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ جب وہ نہیں تسلیم کر رہے تھے ملاقات کا اور اس میں مریم صاحبہ بھی نہیں ملاقات کو مان رہی تھیں تو آئی ایس پی آر والوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہاں اتنی دیر ملاقات ہوئی اور یہ کھایا تھا, جلیبیاں بھی کھائی تھیں, سویٹ ڈشز بھی کھائی تھی. بٹ کوشچن از کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب ضیاء-ال-حق کا طیارہ گرتا ہے تو اس کے اندر ہمارے اور بھی جو ہیں اہم شخصیات, جرنیل اور روس کے امریکہ کے سفیر بھی اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ تو بہت بڑے نیٹ ورک میں آتے ہیں اور بہت سارے اس کے تانے بانے بڑی دور تک چلے جاتے ہیں کہ یہ پاور جب بھی اس طرح کی سویلین گورنمنٹس آتی ہیں جن کو اب بلاول صاحب نے نام دیا سلیکٹڈ کا, کبھی ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ اپنا فرشتوں کے ووٹ سے آئے ہیں, کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہیں اپنا لاڈلے ہیں, تو کبھی اس میں ایک سیف الرحمان صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو ساری دنیا کے اوپر کیسز بنواتے ہیں. جی اس طرح بالکل اس وقت شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. فیاض صاحب چمک بھی تو آتی تھی کہ وہی 58B2 واپس کر دیتی تھی عدالت. ہاں چمک آ جاتی تھی, محترمہ ریکارڈ پہ ہیں وہ چمک کے فیصلے کہتی تھی. تو وہی سارے ادارے انفلوئنس ہوئے نا سم اور دی ادر. یہ پاور گیم کے اندر جو طاقتور طبقات ہیں, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جس طرح سیف الرحمان صاحب کو یہ ٹاسک تھا کہ وہ سارا دن کیسز بناتے تھے, اب تو دیکھیں جہانگیر ترین سے لے کر خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی سیف الرحمان شہزاد اکبر صاحب سے جو جی سب کے کیسز تیار ہوتے ہیں کہ جس کی طبیعت جو ہے گھمانی ہے اس کی گھمائی جا سکتی ہے. اس میں تو ظاہر ہے دیکھیے یہ تو ہمیشہ سے کام کیا جاتا ہے اور اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کرمنل ہے تو یا کوئی ایسی اخلاقی سرگرمی میں ہوگا تو اس کی ویڈیو بنے گی. اگر کوئی آدمی کی جو ہے سلیکشن میں کوئی خامی ہے یا کوئی ڈیٹ آف برتھ کے اندر کوئی نقص ہے یا کوئی اور تکنیکی معاملہ ہے, ان تمام چیزوں پہ ہوم ورک ہوتا ہے. اور یہاں تک تو ہوتا ہے کہ آپ کی اعلیٰ جوڈیشری کے اندر ان ججوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب فلانا ریٹائر ہوگا تو فلانا چیف جسٹس ہوگا. تو یہ جو ہے پاور گیم کے اندر بہت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہوم ورک ہوا ہوتا ہے
پوری لسٹیں بنی ہوتی ہیں, پوری چیس گیم لگی ہوتی ہے. چونکہ اسٹیک بہت ہائی ہو چکے ہیں, اتنے بڑے اسٹیک ہیں کہ ان کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے. کسی جانب بھی کوئی گھومے تو اس کا جو ہے میگنیٹ فوری طور پہ جو ہے. بڑی مہربانی اپنا شاہین قریشی صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین, گفتگو تام بدھی ملک جا سینئر صحافی نامعیار تجزیہنگار شاہین قریشی صاحب سان ملک کے موجودہ سیاسی منظرنامے خاص طرح جو ب فیصلہ آیا ہیں سید مراد علی شاہ صاحب کے خلاف جو لیڈر آف اپوزیشن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب جو پٹیشن ہوئی, ان کے کورٹ جو بدھن جو قرار نہ ڈی خارج کر چھڑا. جن بے طرف برطانیہ کی عدالت شہباز شریف ان کے پٹ کے بارے میں فیصلو ڈنو ہے تو ان میں کا بھی منی لانڈرنگ یا کہیں ریگولرٹی انہوں کے ڈسण میں نہ آئی ہے. ان کا علاوہ جو ملک جو مجموعی سیاسی منظرنامو پنجاب کی سیاست ان میں جو ہے اسی سیاست کے اندر مختلف حاکاری ناکاری جو روشوں ہیں رویہ ہیں ان تے بھی گفتگو تھی. سگڑ پروگرام جو وقت پورو تھے تو میزبان فیاض ناشقین اجازت سدائی گڈ.